ہمارے پاکستانی جو سیلیبریٹیز ہیں وہ ایکسیپٹنس چاہتے ہیں جن سے یو ایس کے ماحول میں یا جیسے یو ایس اے میں لوگ رہتے ہیں جس طرح سے وہ کپڑے پہنتے ہیں چیزیں کرتے ہیں. جیسے آپ نے ابھی کہا پہلے کہ ڈراموں میں لڑکیاں قمیص شلوار میں آ رہی ہیں یا جیسے بھی ہیں, لیکن جب آپ ان کو ریئل لائف میں دیکھیں گے یا ان کا جو ایوارڈز ہوتے ہیں تو اس میں آئی واز شاک. جب میں نے فرسٹ ٹائم دیکھا تھا میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں, اور سیریسلی میرے دماغ میں آیا کہ ان سب نے آسکر سے یا جو بھی آئفا ایوارڈز ہوتے ہیں انڈیا کے اس سے کاپی کیا, اور وہ لوگ بہت زیادہ جیسے کہتے ہیں کہ کمپلیکس میں ہیں تو اس چیز کو چھپانے کے لیے وہ ایسا کرتے ہیں. بٹ پھر ہماری یوتھ جو ہے جو 80% سیلب میں نہیں آتی, سیلیبریٹیز نہیں ہیں, جو عام لوگ ہیں, مینگو پیپل, کیا کرنا چاہیے کہ ہمارے پاکستانی یوتھ جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے آگے فیوچر کے لیے, کیسے ان کو چینج کیا جائے آپ کے خیال میں؟ آئی تھنک یہ رسپانسبلٹی جو ہے یہ سول سیکٹر کی ہے. آپ کا ایجوکیشنل سسٹم ڈائی فنکشنل ہے, ڈس فنکشنل اس طرح سے ہے کہ آپ کے پاس سرکاری ادارہ ہے اور ڈپینڈ کرتا کون سی سٹی. کچھ سٹیز میں جو ہے وہاں پہ جانور بندے ہوتے ہیں. آپ کا جو ٹیچر جو سرکاری تنخواہ لے رہا ہے وہ اپنے آپ کو پریزنٹ شو کر کے اویلیبل ہی نہیں ہے. پھر آپ کے ایلیٹ کا کلاس انسٹیٹیوشن سے تو گیپ بہت زیادہ. اور ایجوکیشن دیکھیں جس ملک میں جیسے میں نے بولا ہے ایک انڈر گریجویٹ جو ڈگری ہے LLB یا MBBS اس کی عزت زیادہ ہوگی. ایک PhD ریسرچر یا اسکالر یا سائنٹسٹ کی ویلیو نہیں ہوگی. وہ سسٹم میں خرابی ہے, اس معاشرے میں کوئی پرابلم ہے. یہ تو گورنمنٹ یا سول سیکٹر ہے جو کہ اس پہ جو ہے دھیان دے سکتی ہے. آپ اور میں کچھ نہیں کر سکتے, ہم تو بات کر سکتے ہیں کہ جو گورنمنٹ لیول ہے. اینڈ ایون دیکھیں پاکستان فوج ہے, آئی رسپیکٹ پاکستان آرمی اے لاٹ. میں جو ہوں یہ کہتا ہوں پاکستان کی جو فوج کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں جہاں فوجی افسر کے بھی بچے پڑھتے ہیں, جوان کے بھی بچے پڑھتے ہیں, آپ یہ دیکھیں کہ اس میں فیکلٹی کا سٹینڈرڈ کیا ہے. کیونکہ پاکستان میں ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ پیپل ہو کینٹ ڈو اینی تھنگ دے شوڈ ٹیچ. کہ معاشرے کا جو سب سے تھکا ہوا طبقہ ہے جو کچھ نہیں کر سکتا ان کو آپ استاد لگاؤ اسکولوں میں, ان کو آپ لیکچرار لگاؤ, ان کو آپ پروفیسر لگاؤ. جہاں پہ ایسی مینٹیلٹی ہوگی ہم کہاں آگے بڑھ سکتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ وہ ادارے ہیں, پولیٹیشین کی رسپانسبلٹی ایک جو ہے وہ ہے سب کو پتہ ہے. لیکن آئی تھنک یار جو سوشل لیڈرز ہیں جیسے کہ آپ کی میڈیا کے لیڈرز ہیں, انٹرٹینمنٹ میں لوگ ہیں جن کو لوگ رول ماڈل سمجھتے ہیں, چاہے وہ لڑکی کی آپ بات کر رہے ہیں جو ایک بہت اچھی بہو ہے, بیٹی ہے, بہت پاک ہے, صاف ہے ایک ہمارے پاکستانی اقدار کے مطابق, لیکن وہ اپنے سوشل میڈیا پہ شارٹ سکرٹ پہنا ہوا ہے, وہ پارٹی کر رہی ہے, وہ کہہ رہی ہے جی میرے تو بوائے فرینڈز ہیں یہ وہ. تو آپ دیکھیں کہ وہ عام آدمی کیا سیکھے گا اس سے. وہ کہے گا میں نے تو یہ بننا ہے. بھائی ڈرامے والی تو فیک ہے, کیونکہ ڈرامہ جو ہے وہ تو فکشن بن جاتا ہے نا پھر. حالانکہ پاکستانی ڈرامے آر ویری ٹرو ٹو ریالٹی. جی ہاں, بہت زیادہ ریالٹی سے قریب ہیں, لیکن آپ کی ایک حرکت کی وجہ سے یا آپ کی سوشل میڈیا پہ جو لائف ہے اس کی وجہ سے ڈرامہ فکشن بن جاتا ہے اور آپ کی سوشل لائف ریالٹی بن جاتی ہے. اب عام آدمی یہ نہیں سمجھ رہا کہ یار اس کو تو ڈرامے کے پتہ نہیں, آئی ڈونٹ نو کہ کیا ریٹ ہے وہاں پہ, کیسے پیسے ملتے ہیں. لیکن اور پھر وہاں پہ عجیب طرح کی ہے کہ آپ ایلیٹ کا حصہ ہوگی, وہ آپ کو برانڈ نے پروموٹ کر دی ہے, آپ ایکسپینسو آؤٹ فٹس پہن رہے, لیکن اس کا عام آدمی پر اثر ضرور ہے. اور عام آدمی کے پاس وہ نہ ایجوکیشن اویلیبل ہے, نہ وہ آؤٹ فٹس اویلیبل ہے, تو ان کو پھر کیا سفوکیشن ہوتی ہے, ان کو فرسٹریشن ہوتی ہے. وہ پھر ریپ نہ کریں تو اور کیا کریں. پاکستان میں ریپ کیسے بڑھ گیا. وہ جو ہے اسٹریٹ کرائم نہ کریں تو جو بائکس پہ آتے ہیں, جی ہاں, پھر لوگ کیوں نہ کریں. بات تو وہی ہے کہ اگر ایک عام شخص جو ہے وہ سب کچھ اویل کرنا چاہ رہا ہے, جو آپ کا ایک سیلیبریٹی شو کرتا ہے کہ آئی ہیو آن ٹیلی ویژن, تو وہ جو ہے سلیب کو کاپی کرتے اور پولیٹیشنز پہ پاکستان میں آئی تھنک آئی ہیو لائک مکس فیلنگس کہ لوگ شاید ٹرسٹ نہیں کرتے. جی ہاں, لیکن سلیبس پہ آئی تھنک پیپل کرتے ہیں لوگ. ہاں, وہ ان کے رول ماڈل ہوتے ہیں. جیسے میں بھی جب چھوٹی تھی میں دیکھتی تھی کافی ایکٹرز ایکٹریسز کو, تو میں ان کی طرح کاپی کرنے کی کوشش کرتی تھی. مجھے بہت اچھا لگتا تھا کہ میں ان کی طرح کہ وہ کپڑے جو اس نے پہنے تھے وہ پہنوں, یا پھر میں وہ والا فون لے لوں جو اس کے پاس تھا, یا ایسا بیگ لے لوں. ینگسٹرز جو ہوتے ہیں خاص طور پہ اس طرح کی چیزوں میں بہت ہوتے ہیں, پھر ان کو دھچکا لگتا ہے جب ان کو وہ چیزیں نہیں مل پاتی تو وہ غلط طریقے سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آئی تھنک گورنمنٹ کو چاہیے یہ, اور جو ہماری جو رول ماڈلز ہیں ان کو چاہیے کہ آپ یہ دیکھو کہ یار جو آپ کی قوم ہے, جو ویورز ہیں, فالوورز ہیں, جو آپ کو ووٹ دیتے ہیں یا آپ کا کانٹینٹ دیکھتے ہیں, ان لوگوں کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں. ہمارے کچھ کرنے یا نہ کرنے سے, سم ٹائمز اف یو ڈونٹ ڈو اینی تھنگ تب بھی اس کا اثر ہوتا ہے. ہماری قوم پر کیا اثر پڑ رہا ہے,
اور یہ جو ہے نا کہ اچھا جی یہ ڈاکٹر ہے تو یہ جو ہے کیا بات ہے, ہمیں اس کا رشتہ چاہیے. اور یہ ہمارا تو سسٹم جو ہے نا, ایجوکیشن سسٹم نیڈس ٹو بی ریویمپ. جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا, اب دور وہ نہیں ہے کہ آپ ایک انڈر گریڈ کو اتنی ویلیو دو. آئی ڈونٹ تھنک کہ پاکستان میں ایک LLB کو لائر ہونا چاہیے یا ایک MBBS کو ڈاکٹر ہونا چاہیے. آئی تھنک کہ آپ کو وہ اسٹینڈرڈ چینج کرنے چاہیے. دنیا بدل گئی ہے اور آپ کے PhD رول رہے ہیں. اور یہ ہے کہ جیسے آپ بول رہی تھی, ہم ایئرپورٹ پہ گئی اور وہ ینگ سا لڑکا تھا تو میں نے, اور وہ انگلش میں مجھ سے بات کر رہا تھا تو میں بڑی امپریس ہو گئی. میں نے کہا تم ٹیکسی کیوں چلا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں نے MBA کیا ہے اور کوئی اچھی یونیورسٹی سے بتا رہا تھا, اور بہت مشکلوں سے میرے والدین نے مجھے پڑھایا ہے اس میں کہ مجھے نوکری ملے گی. اور نوکری کے لیے جب میں گیا تو انہوں نے کہا فلانے لاکھ لا کے دو, اتنے لاکھ دو, تمہیں یہ والی سیٹ ملے گی. ایون جو چپراسی کی جو سیٹ ہوتی ہے اس کے لیے بھی بہت پیسے چاہیے ہوتے ہیں. تو دس از سیڈ. اٹ از سیڈ. آئی تھنک یہ ایک اور بھی ایشو ہے نا کہ دیکھیں بات وہی ہے. میں نے جیسے آپ کو بول رہا تھا کہ آپ وہاں کسی لڑکی کو پوچھو نا, بھائی تو نرس ہے, جی نرس کیوں ہے؟ تو وہ بولے گی میرے ماں باپ مجھے ڈاکٹر نہیں بنا سکے, پیسے نہیں تھے تو میں نرس ہوں. لیکن یہ امریکہ میں آپ پوچھو گے کسی کو نرس کیوں ہے, تو وہ بولے گی کہ میں نرس ہی بننا چاہتی تھی کیونکہ جیسی آپ خدمت لوگوں کی نرس کے طور پہ کر سکتے ہو ایز اے ڈاکٹر نہیں کر سکتے. تو یہ بہت بڑا ایک فرق ہے مائنڈ سیٹ میں. جب تک جو آپ کا جو سسٹم ہے, سوشل سسٹم ہے, جو پھر میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ آپ اور میں کچھ نہیں کر سکتے, حکومتی ادارے اور سول سیکٹر جو ہے جب تک یہ چینج نہیں کرتا کہ بھئی آپ اگر MBBS کر رہے ہو تو کیا ہے, اگر MBA کر رہے ہو تو کیا ہے, یا ٹیکنیکل ایجوکیشن کی ہے. پاکستان میں ٹیکنیکل ایجوکیشن کی تو ویلیو ہی کوئی نہیں سمجھی, وہ تو مذاق سمجھی جاتی ہے. جی ہاں رائٹ. تو یہ جب تک چیزیں بیلنس نہیں ہوتی, یہ تو کوئی پلان ہونا چاہیے 10 سال یا 20 سال, اور وہ بھی, اور ہماری گورنمنٹ کن چیزوں میں لگی ہوتی ہیں عموماً. میں کسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہوں, لیکن یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ لگی ہوتے ہیں یہ ہمارا یہ قرضہ نہیں ہو گیا کوئی اور پھر یہ ہے کہ مینیپولیشن بہت ہوتی ہے. کوئی کہتا ہے میں جی ریاست یہ بنانا چاہ رہا ہوں, کوئی کہتا ہے جی میں یہ کرنا چاہ, لیکن کیوں؟ کیونکہ آپ یہ دیکھتے ہو کہ ایک عام آدمی لینگویج کیا بولتا ہے. آپ وہ زبان, آپ کو پتہ ہے امریکہ میں بھی یہی ہوا, آپ وہ زبان بولتے ہو جو عام آدمی کی زبان ہے, وہ عام آدمی آپ کو ٹرسٹ کر لیتا ہے. کوئی کینیڈا سے آ رہا ہے کہ میں نے جی آپ کے الیکشنز میں کھڑے ہونا ہے, کوئی جو ہے وہ ساری عمر لندن میں گزار کے جا رہا ہوتا ہے. لیکن یہی وہ لوگ ہیں جو آپ کے ڈاکٹر کو ٹرسٹ نہیں کرتے, کہتے ہیں یار تم تو MBBS ہو, میں نے تو جانا ہے لندن اپنا علاج کرانے, کیونکہ وہاں ڈاکٹر جو ہے پڑھا لکھا ہے, تم لوگ تو جاہل ہو. بیسیکلی وہ یہ کہہ رہے ہیں, لفظ وہ یہ یوز نہیں کر رہے. لیکن آپ مجھے بتائیں ایک بھی پولیٹیشین پاکستان کا جو ان ڈاکٹروں سے علاج کروائے گا جو MBBS ہے نہیں کرائے, یا اس طرح کے لائر کو لے گا جس نے LLB کیا ہوا ہے کسی عام اسکول سے, یہ تو بیرسٹر ہے, یہ تو لندن سے پڑھ کے آیا. تو آپ اپنا سسٹم کیوں صحیح نہیں کرتے کہ آپ بھی بیرسٹر کر سکو, بھارت لاء کی وہاں ڈگری ہو, آپ JD کرواؤ, وہاں پہ ڈاکٹریٹ ہو آپ کی لاء میں, آپ کا جو ڈاکٹر ہے وہ ڈاکٹر آف میڈیسن ہو جیسے MD کی ڈگری ہے.